بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جن کے آگے سرے سروراں خم رہے، جن کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شان صرف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی کہ ان کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بھی سونا تھا، ان کی پیشانی بھی سونی تھی، اور ان کے سر مبارک پر بال واللیل اذا سجا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مبارک زلفوں میں مانگ نکالتے نا، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کشادہ تھا، اور دوسرا سر کا وہ حصہ جہاں بال اگے تھے وہ سفید اور چمکدار تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زلفوں میں مانگ نکالتے اور ان کے بال اطراف میں پھیلتے نا، تو وہ جو لکیر نظر آتی نا، وہ نور کی لکیر دکھائی دیتی تھی۔ جتنے بھی شاعر ہیں وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے بھی اپنے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ چھیڑا نا، تو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے زلفوں کو چہرے پر لپیٹ کر لوگوں کے دلوں کو لوٹنے کا کام شروع کر رکھا ہے، کہ ایک تو سیاہ زلفیں اور دوسرا چراغ کی طرح روشن چہرہ، کہ کتنا بہادر چور ہے نا، رات کی تاریکی میں چراغ جلا کر دلوں کو لوٹ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی شاعر تھے، تو ان کا بھی بڑا دل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ان کی مبارک زلفوں پر شاعری لکھوں، لیکن ہمت نہ پڑی، حوصلہ نہ پڑا کہ ہر شاعر زلفوں کو شب سے تشبیہ دیتا ہے، میں کیسے تشبیہ دے دوں؟ تو عشق نے مدد کی نا، تو کہہ اٹھے کہ میں شب نہیں بلکہ شب قدر کہتا ہوں۔ انہوں نے عقیدت اور محبت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام کا نذرانہ پیش کیا نا، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے، بلکہ ان میں ہلکا سا خم تھا۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل کر کے باہر تشریف لائے نا، تو گیلے بالوں کی وجہ سے حسن اور نمایاں ہوا۔ میرے نبی نے ایک بال الگ کر کے فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت دی نا، اللہ رب العزت نے اپنی جنت اس پر حرام کر دینی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جنت جو ہے وہ اس پر حرام ہے۔ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم سے تو ان کے بالوں کی توہین بھی برداشت نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، ارے ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی کہے کہ تمہارے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے۔ مغرب جو ہے نا، وہ ہماری دلی کیفیات کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کس طرح کی حرکتیں کر کے نا مسلمانوں کے دلوں سے عظمت رسول کو نکال دیں گے، عظمت رسول کو چھین لیں گے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ ہم ہزار گناہ گار سہی، بدکار سہی، کاروباری سہی، دنیا دار سہی، لیکن جب بھی اپنے دل کا سودا کرنے کی باری آتی ہے نا، تو وہ مدینے کی گلی ہوتی ہے، اور سب کچھ لٹا کر بھی کہتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ لکھاں لوگ آئے دنیا تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے دنیا تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، تے لکھاں سونے بڑھ بڑھ بہندے نے، لکھاں سونے بڑھ بڑھ بہندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ ابو کرسافہ نوجوان تھا اور اپنی خالہ کے گھر میں رہا کرتا تھا، بکریاں چرانے جاتا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے گیا نا، تو ہوا کیا کہ اس نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا۔ اب اس کی خوش قسمتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ تیری ایک نظر کا وار توبہ، تیری ایک نظر کا وار توبہ، دل اب بھی دعائیں دے رہا ہے، دل اب بھی دعائیں دے رہا ہے۔ اب جب سے حضور کو دیکھ لیا نا اس ابو کرسافہ نے، تو وہ کیا کرتے کہ بکریاں لے کر آتے، انہیں چھوڑ دیتے، مگر حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ ایک دن اس کی خالہ کو پتہ چل گیا، خالہ نے پابندی لگا دی، 2 دن تو ابو کرسافہ جو ہے نا وہ وہاں نہ گئے، لیکن تیسرے دن بے چینی بڑھی۔ اپنی خالہ کو کہتے ہیں کہ خالہ ایک بار آپ آئیں تو صحیح نا میرے ساتھ اس ہستی کی مجلس میں، بس ایک بار آئیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے نا میں وہ کروں گا۔ اب خالہ بھی ساتھ چلی گئیں کہ ایک بار کی تو بات ہے، اس کے بعد اپنی بات منواؤں گی۔ تو جب اس مجلس میں گئیں، اب مجلس سے واپس آ رہی ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔
ابو قرصافہ سوچ میں گم ہیں کہ نہ جانے اب خالہ کیا کہتی ہیں، تو خالہ بولی کہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا ولا انکا ثوبا ولا الینا کلاما، کہ جیسا سونا یہ شخص ہے ایسا تو میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھا، اور جیسے سونے یہ کپڑے پہنتے ہیں ایسے کپڑے بھی میں نے کبھی کسی کے نہیں دیکھے، اور جب بولتے ہیں نا تو لہجے سے شہد ٹپکتا ہے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے عشق دے وچ میں تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ اب ابو قرصافہ کی خالہ کہتی ہیں کہ کان الشمس تجری فی وجہہ، کہ اس کا چہرہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج اس کے چہرے پر گھوم رہا ہو۔ کہنے لگی کہ ابو قرصافہ بھاڑ میں گئیں بکریاں، تو صبح شام دوپہر جب دل چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھا کر۔ اب وہ بھی فدا ہو گئی۔ کعب بن مالک غزوہ تبوک میں نا یہ پیچھے رہ گئے تھے، تو جب غزوہ تبوک میں پیچھے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے ناراض تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو تھا نا کلام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہی نماز پڑھتا، جب بھی حضور کی مجلس ہوتی نا تو میں کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ جب میں حضور کی طرف دیکھتا نا تو حضور مجھے نہ دیکھتے تھے، لیکن جب میں نہیں دیکھتا تھا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، کدو لیکھ میرے ایڈے تھیسن کہ سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار تا تیرے اندر وسدا تے تینوں ایویں پین بھلیکھے، یار تا تیرے اندر وسدا تے تینوں ایویں پین بھلیکھے، یار فریدا بوہے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے، یار فریدا بوہے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر میری نظر پڑی نا تو وہ کوئی بات کر رہے تھے اور ساتھ مسکرا رہے تھے، تو ان کا چہرہ چاند کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اعظم چشتی ساری زندگی اس حیرت میں گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں اعظم چشتی کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حضرت خالد بن ولید جس بھی جنگ میں جاتے تھے نا فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتے تھے۔ ایک بار ان کا سامنا ہو گیا رومیوں کے لشکر کے ساتھ، رومیوں کا لشکر زیادہ تھا اور ان کا لشکر کم تھا، ان کا پلہ بھاری نظر آ رہا تھا اور ان کا جو پلہ ہے نا وہ ذرا کم تھا۔ اس دن حضرت رافع طائی کہتے ہیں کہ آج تو لگتا ہے قضا آئی ہی آئی، تو خالد بن ولید بھی کہنے لگے کہ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آج قضا آئی ہی آئی۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں موجود ابو عبیدہ کے خواب میں آئے، فرمانے لگے کہ تم سو رہے ہو اور اللہ کا پیارا جو ہے وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ کی آنکھ کھلی اور اسی وقت اعلان کروا دیے، دیکھیں ان کی محبت، انہوں نے یہی سوچا کہ حضور آئے ہیں تو وہ حضور ہی ہیں، یعنی کسی وہم میں نہیں پڑے، اور اعلانات کروا دیے گئے۔ جب لشکر دیکھتے ہی دیکھتے اکٹھا ہوا نا تو اسی لشکر کے ساتھ نا ایک سوار جو تھا وہ ذرا دور تھا، ان کو شک ہوا کہ یہ کوئی جاسوس نہ ہو، ان کی جستجو کی نا تو وہ نقاب پوش بھی تھے، بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے ذرا قریب ہو کر بتایا کہ میں خالد بن ولید کی زوجہ ام تمیم ہوں۔ جب آپ نے اعلان کیا نا تو میں نے غور کیا کہ وہ ٹوپی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے وہ گھر ہی چھوڑ گئے تھے، یعنی جس بھی جنگ میں وہ جاتے تو وہ ٹوپی سر پر لے کر جاتے تو انہیں رب فتح نصیب فرماتا، تو میں ان کے لیے نا یہ ٹوپی لے کے جا رہی ہوں۔ اب وہ لشکر چل پڑا، جب وہ لشکر وہاں پہنچا تو خالد بن ولید کے ساتھ وہ لشکر دشمنوں پر جب حملہ آور ہوا نا تو یہ جو نقاب پوش سوار تھا نا یہ جب خالد بن ولید کے قریب ہوتا نا تو دشمن ان کو دیکھ کے دور ہٹتا جاتا۔ اب خالد بن ولید کو بڑا رشک آ رہا تھا، بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ حالت جنگ میں نا خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پاس جا کے پوچھا کہ اے نوجوان تم کون ہو اور اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے ہلکا سا نقاب اتارا نا، نقاب اتار کر کہتی ہیں کہ مجھے پہچانو، میں تمہاری زوجہ ام تمیم ہوں، تم یہ ٹوپی گھر بھول آئے تھے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سلے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے وہ ٹوپی عطا کی اور خالد بن ولید نے وہ ٹوپی سر پر لی تو اللہ رب العزت نے اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ زوجہ رسول ام سلمہ، ان کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال تھے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بھی مدینے میں کسی کو بخار ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا نا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ
ام سلمہ کے پاس تشریف لے کر جاتے تو ام سلمہ جو ہے وہ ڈبیا سے بال مبارک نکال کر نا اسے پانی کے گلاس میں جنبش دیتی اور وہ پانی ان کو دے دیتی. تو جب بھی وہ پانی پیتے، پانی پی کر کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگی ہوتی نا تو وہ شفا یاب ہو جاتا. اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. اور آخر پہ نشار کے ساتھ اختتام کروں گی کہ زلفاں دی زنجیر بنا کے دو جگدی تصویر بنا کے کلم دواتاں بھن چھڑیاں نے رب تیری تصویر بنا کے تے صبر دہے می آر ڈسایا اللہ نے شبیر بنا کے تے رب قرآن بھی نازل کیتا ہے سونے دی تقریر بنا کے وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.